بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، فحش باتیں، بے باکی، بے اصولی، بے وقوفی، بے ایمانی، بے ادبی، بے دینی، جب ان سب کو جمع کرو تب بنتا ہے دیوبندی۔ حضرات اہل سنت یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اب ہم اس پر آپ کو ثبوت بھی دیں گے، صرف بات نہیں کریں گے، آپ خود دیکھ لیں ثبوت، دیکھیے۔ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں۔ تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہا میں نے بتایا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں۔ کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہا یہ کام نہیں ہے کیا؟ دیکھا آپ نے ثبوت؟ یہ ممبر پر رسول پر بیٹھنے کے لائق بندہ ہے؟ کیا یہ ممبر رسول کے لائق ہے؟ اگر دیوبندیوں میں تھوڑی سی بھی دین کی فکر باقی ہو تو ایسے بندے کو یہ ممبر رسول پر بٹھانے کے لائق سمجھیں گے، لیکن نہیں، کیونکہ دیوبندی بنتا ہی یہ ساری چیزوں سے۔ جب تک بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی، فحش باتیں، گندی سوچ ان کے اندر نہ موجود ہو تب تک دیوبندی بنتا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے دیوبندیت۔ اب حیرت اس بات پر ہے کہ یہ بے حیا، یہ بے غیرت، یہ بے شرم، یہ بے ادب، یہ بے دین آدمی جس کو انہوں نے ممبر پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے۔ یہ بھی سماعت کیجیے آپ ہم حضرات۔ سنی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے۔ یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی۔ اہل سنت والجماعت کی جو شارٹ فارم اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا، سنت سے نکلا یہ لفظ۔ اس کو کیا کہا گیا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سنی۔ یہ اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت والجماعت، تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وی آر سنی۔ سنا آپ نے؟ سنی کہہ رہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ سنی کہتے کس کو ہیں؟ تو اگر آسان زبان میں کہا جائے تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر وہ سنی ہے، جس کو حدیث پاک میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تو وہ سنی ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے۔ یہ بے شرمی، یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی کی باتیں معاذ اللہ کب کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کب کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے؟ چلیے اب یہ اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، اور ان کے عقیدے اور ان کے مسلک کی سب سے بڑی کتاب، دیوبندی جماعت کے سب سے بڑے جو مولوی ہے، مولوی اسماعیل دہلوی صاحب، وہ اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر کچھ باتیں لکھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ سنیت ہے اور یہ لوگ سنی ہے، خدا کی قسم یہ لوگ سنی نہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں، تو تقویت الایمان کے اندر وہ جو باتیں لکھتے ہیں ان باتوں کو ثابت کر دیا قرآن و حدیث کے مطابق، ہم مان لیں گے کہ یہ سنی ہے معاذ اللہ رب العالمین، تب اب پتہ لگ جائے گا۔ تو آئیے تقویت الایمان کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ سنی ہرگز نہیں ہے۔ تقویت الایمان کے اندر ان کا مولوی صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت، پریت اور پری وغیرہ سب برابر ہیں۔ نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت، پریت اور پری سب برابر ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ بتائیے یہ کس صحابی کی بولی ہے؟ کون سے صحابی نے اس طرح کی بولی بولی تھی؟ اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا ہی سنیت ہے۔ کون ہے یہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ پھر آگے بڑھیں تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب اس کے بے بس بندے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب اس کے بے بس بندے ہیں، اور بے بسی میں سب برابر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو بے بسی میں سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے بے بس ہے؟ بے شک اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم لوگ بے بس ہے، لیکن کیا انبیاء اکرام ہم جیسے بے بس ہے؟ رسولان اعظام ہم جیسے بے بس ہے؟ یا اور اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ ہم جیسے بے بس ہے؟ اسی طرح کی اور دیگر بہت ساری باتیں اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر لکھی ہے۔ تو بتائیے کس صحابی نے یہ جملہ کہا تھا؟ کون سی جماعت والے نے اس جملے کو کہا تھا؟ رسول پاک کی کون سی حدیث میں جملہ موجود ہے؟ اور اسی تقویت الایمان کے اندر ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے۔ بتائیے کس صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ تو پھر سنی کیسے ہوئے؟ خدا کی قسم دیوبندی ہرگز 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 سنی نہیں ہے، اور اگر سنی ہے تو ثبوت پیش کریں، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔